اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1 سے 5 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی، قرآن پاک کا نئے سرے سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، عمل کی توفیق دے، اور پھر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ سے قرآن پاک کا آغاز ہے۔ یہ انتہائی قیمتی ترین سورت ہے۔ جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ فرمایا یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا اور آج کے بعد بھی نہیں کھولا جائے گا۔ اور اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ وہ فرشتہ یہ سورہ الفاتحہ اس کو لے کے آیا ہے۔ ہم نے آپ کو 2 عظیم نور عطا کر دیے ہیں، ایک فاتحہ کی صورت میں اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کی صورت میں۔ تو یہ انتہائی معزز اور بے شمار فضائل کی حامل سورہ ہے۔ یہ دم بھی ہے، شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، صلاح بھی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی بڑی جامعیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ اس حد تک اس کا تکرار اور اس کی تفہیم اور بار بار اس کی قرات ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نماز قبول ہی نہیں کرتا جب تک اس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ آپ نماز پڑھیں، لیکن اگر آپ اس میں فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے ہاں وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کو سورہ صلاح بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا اپنی خواہش کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ مت پڑھو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کوئی مفسر اور بہتر اس کی تفسیر کرنے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جس نماز کے اندر فاتحہ نہیں ہے 3 مرتبہ ذکر کیا، فہی خداج فہی خداج فہی خداج، خیر و تمامن، وہ کسی کھاتے کی ہے ہی نہیں، وہ پوری ہوئی ہی نہیں ہے۔ اب یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا اقرا بہا فی نفسک، اس وقت تم نے کیا کرنا؟ اپنے دل میں اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ اس حد تک ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے ترجمہ و مفاہیم کی طرف، اور بھی بہت سارے اس کے فضائل ہیں۔ بہرحال تو بسم اللہ یہ خود ایک بابرکت کلمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کام شروع کرتا ہے اور اس کا آغاز اللہ کے نام سے نہیں کرتا فہو ابتر، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہو سکتا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔
بسم اللہ سے اللہ کی مدد، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں معیت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام ہے تو اس کا آغاز بسم اللہ سے، کھانے پینے سے، سوار ہونے سے، مسجد میں داخل ہونے سے، اسی طرح واش روم میں جاتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام نے یہی سکھائی ہے کہ اللہ کی پناہ پکڑنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ یہ نہایت بابرکت جملہ ہے۔ اور پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک جملے کی اگر تفسیر کی جائے تو بہت لمبا وقت چاہیے، تو ہم انشاءاللہ جس طرح کے سابقہ چل رہا ہے بڑے اختصار کے ساتھ کچھ لفظوں کو اور جامعیت کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر نصیب فرمائے۔ الحمد، حمد کا مطلب اس کے اوپر الف لام ہے، استغراق ہے، مطلب ہر قسمی تعریف، ہر قسمی، تمام قسم کی تعریفیں۔ اور وہ کتنی ہیں؟ فرمایا کہ ساری دنیا کے جو درخت ہیں ان کو کلمے بنا لو، اور جو پانی ہے اس کو سیاہی بنا لو، اور اللہ کی تعریفیں لکھنا شروع کر دو، سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے ٹوٹ جائیں گی، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی کما حقہ تعریف نہیں کر سکتے۔ وہ ساری کی ساری تعریفیں، وہ سارے تعریفی کلمات للہ، صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ ساری تعریفیں صرف اللہ کے کیوں ہیں؟ یہ دو دلیلیں اللہ نے اسی آیت میں ذکر کی ہیں۔ پہلا اس لیے کہ وہ اللہ ہے، اور تعریف بنتی ہی اسی کی ہے جو اللہ ہو۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود ہے، الہ سے مشتق ہے، تو اس کی تعریف ہے کیوں سب سے زیادہ؟ کہ وہ عبادت کے لائق۔ جس طرح ہم کسی کی بسا اوقات تعریف کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اس سے، پھر اس سے تھوڑا سا جھکنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ چومنا شروع کر دیا، پھر رکوع میں چلے گئے، پھر سجدے میں چلے گئے، اور پھر عبادت شروع ہو گئی۔ تو سب قسم کی جو تعریف ہے، یہ بنیادی مسئلہ اگر سمجھ آ جائے نا تو بندہ غیر اللہ کی عبادت سے بچ جاتا ہے۔ ہر قسم کے کمال کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ کسی بڑائی کو دیکھیں، کسی کی اچھائی کو دیکھیں، کسی کی کسی بھی چیز کو دیکھیں تو اس کے پیچھے کمال کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آسمان بنایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ زمین بنائی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے۔ کسی اور کو کچھ اللہ نے عطا کیا تو کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں مبعوث کیا تو کس نے ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو الحمدللہ تمام قسم کی تعریف ہے کس کی بنیادی طور پہ؟ وہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے، اور دوسرا یہ ہے لام تخصیص ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تعریف، کسی بھی کی بھی ہے تعریف ہے تو اس کے اندر اصل تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اللہ کی تعریف مائنس ہے اس میں تو یہ بس اوقات شرک کے زمرے میں چلا جائے گا۔ تو دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ رب العالمین تعریف ہو اسی کی سکتی ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، صرف انسانوں کو نہیں۔ اور اس انسانوں کے ساتھ ساتھ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ ان کو پالنے، سنبھالنے، ان کی ضروریات کو پوری کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے تمام قسم کی تعریفیں کس کی ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور آگے فرمایا کہ صرف اس کی تعریف کیوں ہے کہ الرحمن، اس سے بڑا کوئی مہربان ہے ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ کتنا گناہ کرتا ہے، کتنی غلطیاں کرتا ہے، پر اس کا کام نہیں کرتا، اس کو اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے، اور بسا اوقات تو حد سے ہے اس کو عطا کرتا ہے اور یہ گن نہیں سکتا، اس کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے باوجود وہ اتنا مہربان ہے کہ ساری زندگی اس کے گناہوں میں گزری ہے، اور آخر دم اگر صدقے دل سے یہ کہہ دیتا نا اللہ میں نے تجھے اللہ مان لیا، تو اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا، توبہ کر لیتا ہے۔ تو الرحمن وہ بے حد مہربان ہے، وہ اپنے باقیوں کو بھی سب کچھ عطا کر رہا ہے۔ الرحیم، اس کی نسبت محدثین نے جو ذکر کیا وہ آخرت کے حوالے سے، الرحمن میں زیادہ مبالغہ ہے، الرحیم کے اندر کہ رحمان الدنیا والآخرہ، رحمان جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں، رحیم کیا ہے؟ وہ آخرت میں رحیم بالمؤمنین۔ قیامت کے دن جو ہوگا وہ صرف رحم کن لوگوں کے اوپر ہوگا؟ وہ اہل ایمان کے اوپر ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کو مان لیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اگلی دلیل بھی ذکر کی گئی کہ اس کی تعریف کیوں ہے اور پھر اس کی عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ لمن الملک اليوم، آغاز سے ہی یہ مسئلہ سمجھایا جائے گا نا، لمن الملک اليوم، بادشاہ کون ہے؟ تو سب کہیں گے للہ الواحد القہار، باقی کاروائی ساری بعد میں ہوگی، یہ اقرار کروایا جائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اصلاح کی توفیق دے۔ ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ قیامت کے دن معاذ اللہ اللہ کی کرسی کے اوپر کوئی کہتا ہے فلاں بیٹھا ہوگا، کوئی کہتا ہے فلاں بیٹھا ہوگا، کوئی کہتا ہے فلاں بیٹھا ہوگا۔ میں نام اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس چیز کو ذکر ہی نہ کیا جائے۔ تو ہر کسی نے جی اللہ کی کرسی پہ فلاں بیٹھ جائے گا اور جو کہے گا وہ کرے گا، اور کسی نے کہا دنیا میں یہ آ گیا
تو پھر اس کی عبادت بھی کی جائے. تو پھر جب عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے تو پھر مالک یوم الدین بھی وہی ہے، جو چاہے گا وہی فیصلہ کرے گا. اور اس نے اپنے اصولوں کو، یہ نہیں کہ کسی کا وہ محتاج ہے. الصمد کا مطلب یہی ہے کہ وہ بے نیاز ہے. تو مالک یوم الدین جزا سزا کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ. اگر اس کے بنیادی ترجمے کو سمجھ جائیں گے تو انسان کا عقائد اور نظریات وہی ہو جائیں گے جو قرآن و سنت اور ایسے سمجھے انبیاء کرام نے سکھائے، اور انسان شرک سے اور خرافات سے، ان چیزوں سے محفوظ رہ جائے گا. تو قیامت کے دن کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ جو چاہے گا وہ فیصلہ کرے گا، اور جو اس کا فیصلہ ہے وہ عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہوگا، اور اس میں کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. تو ایاک نعبد، پھر فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ جو فاتحہ ہے یہ ڈائریکٹ ایسی ہے جس طرح بندہ اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے. جب بندہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کرتا ہے نا تو اللہ اس کے ساتھ ایسے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے ہر حرف، ہر لفظ کا اللہ جواب دے رہے ہوتے ہیں. فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامدنی عبدی، یہ دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے. اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، یہ مان گیا کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے، اللہ ہی سب سے اعلیٰ و اولا و افضل ہے. ٹھیک ہے. ایاک نعبد، فرمایا کہ اللہ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا اپنی مخلوق بندوں کے لیے اور آدھا خالق کے لیے. یہاں تک ایاک نعبد. پھر جب تعریف سب اللہ کی ہے، مالک اللہ ہے، الہ اللہ ہے، رحمان اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، رحیم کوئی نہیں ہے، مالک یوم الدین کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ حق بنتا ہے کہ عبادت بھی صرف اسی کی. جب تعریف سے شروع ہوگا نا، تعریف غیر اللہ کی شروع کر دیں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ یہ ہمیں روزی روٹی دیتا ہے، پھر یہی مہربانی کرے گا، کرم کرے گا تو ساری بخشش ہونی ہے، تو دنیا ساڑھے ساس اوکھے ہونے نے. جب یہ تصور کر لیں گے اور پھر یہ سمجھ لیں گے کہ قیامت کے دن بس انہیں ہاں کیتی تو ساری بخشش ہو جانی ہے، پھر کیا ہوگا؟ اس کی عبادت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب یہ ساری چیزوں کو اللہ نے خاص کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ کہو کہ جب یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے خاص ہوگی نا تو پھر عبادت میں کسی دوسرا شریک ہو سکتا ہی نہیں ہے. وہ صرف کیا ہوگا؟ ایاک نعبد، اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کریں گے. اور جب یہ پہلی آیات یہ نہ سمجھیں اور اس کے مطابق عمل درست نہیں ہوگا پھر ایاک نعبد بھی سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ پہلے اس کا خرابی آ گئی تو اس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کیا کرے گا؟ خرابی کی بنیاد پہ جو فیصلہ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ درست نہیں ہوگا، وہ بھی غلط ہوگا. جب یہ چیزیں درست ہو جائیں گی تو اس کا یقیناً اور بالیقین نتیجہ یہی ہوگا کہ ایاک نعبد، اللہ ہم پھر عبادت بھی ہم تیری کریں گے، سجدہ بھی تیرا، تعریف بھی تیری، ثنا بھی تیری، مانگیں گے بھی تجھ سے، عطا کرنے والا بھی تو ہے، رحم و کرم کرنے والا بھی، سب کچھ کرنے والا تو ہے. اس کے بعد پھر مخلوق کا حصہ شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے.